لوگ یہ سمجھتے ہیں تھائی لینڈ صرف بدھ مت کے خوبصورت مندروں، چمکتے ساحلوں اور رنگ برنگے تہواروں کی سرزمین ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اس ملک کے جنوب میں ایک ایسا خاموش پرسکون مسلم گاؤں آج بھی موجود ہے جہاں صدیوں سے اذان کی آواز گونجتی ہے، یہاں صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے، بازاروں میں حلال کھانا عام ملتا ہے اور لوگ آج بھی اپنی روایتی سادہ اور اسلامی زندگی پر قائم ہے۔ دوستوں، اسلام پہلی بار 13ویں صدی میں اس خطے تک پہنچا۔ اس وقت ملائی مسلمان تاجر سمندر کا سفر کیا کرتے تھے، وہ سماترا اور انڈونیشیا کی بندرگاہوں سے نکل کر تھائی لینڈ کے جنوبی حصے تک آتے جاتے تھے۔ یہ تاجر صرف کاروبار کرنے نہیں آتے بلکہ ان کی دیانت، نرم گفتگو اور اچھے اخلاق نے یہاں کے لوگوں کے دل بدل دیے۔ لوگوں نے ان سے تجارت بھی سیکھی اور ان کے ذریعے اسلام کی خوبصورت تعلیمات بھی اپنائی۔ انہی تاجروں کی بدولت یہاں کے کئی خاندان مسلمان ہوئے اور یوں اسلام مستقل طور پر اس خطے میں جڑ پکڑ گیا۔ اسی جنوبی علاقے میں پتانی صوبے کا پرامن گاؤں بن کرو آباد ہے۔ یہ گاؤں دیکھنے میں بالکل کسی قدرتی تصویر جیسا لگتا ہے۔ چاروں طرف ہرے بھرے کھیت، ناریل کے درختوں کی قطاریں، لکڑی سے بنے روایتی گھر اور درمیان سے گزرتی چھوٹی چھوٹی جھیلیں، سب کچھ اس گاؤں کو ایک الگ دنیا بنا دیتے ہیں۔ یہاں کے لوگ ملائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کی زبان، کھانا، لباس اور تہذیب میں ملائی اور اسلامی رنگ واضح نظر آتا ہے۔ مرد عام طور پر سفید ٹوپی پہنتے ہیں جبکہ عورتیں سادہ اور خوبصورت حجاب میں نظر آتی ہے۔ بنکرو کی سب سے تاریخی نشانی کرو مسجد ہے۔ یہ تھائی لینڈ کی سب سے قدیم مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ 17ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ مسجد کی سرخ اینٹیں، لکڑی کے ستون اور قدیم طرز کی محرابیں آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ یہ مسجد گاؤں کی پہچان بھی ہے اور اس کی روح بھی ہے۔ یہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے اور جمعے کے دن پورا گاؤں مسجد کے صحن میں جمع ہو جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ کھیتی باڑی، مچھلی پکڑنے کا کام، لکڑی کا ہنر اور چھوٹے کاروبار، یہی ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہاں کے بازار چھوٹے ضرور ہیں مگر صدیوں پرانی روایات آج بھی زندہ ہے۔ مرغ کھانے نہیں، سادہ اور حلال کھانا، مہنگا فیشن نہیں، سادگی اور پاکیزگی۔ رمضان کا مہینہ آئے تو اس گاؤں کی فضا مزید روشن ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت گھروں میں افطاری تیار ہو جاتی ہے، بچے قرآن کی تلاوت کرتے، مسجد میں روشنیوں کی قطاریں جگمگاتی اور پورا گاؤں ایک روحانی سکون میں ڈوبا ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر افطاری بانٹتے ہیں، بوڑھے جوان سب مل کر تراویح میں شریک ہوتے ہیں۔ دوستوں، آج کے جدید دور میں جب دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، یہ چھوٹا سا گاؤں تھائی لینڈ کے نقشے پر شاید بڑا نہ ہو مگر اس کی روح، ایمان اور روایات اسے بہت خاص بنا دیتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔